بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و امینہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الأحاديث إن الله علمني فأحسن تعليمي وأدبني فأحسن تأديبي رواه أصحاب السنن. از خدا خواہیم توفیقی ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. وإذا سأل أحد أبا يوسف الإمام عن شيخه أبي حنيفة هو يقول اغسل فمك أولا بالماء الحار والصابون ثم قل أبا حنيفة. وكان البخاري يستصغر نفسه عند شيخه علي بن المديني. ایسا خیال آیا کہ ہمارے ملک میں مسائل بہت ہی پھیل رہے اور دنگا فساد مچا ہوا ہے. اپنے ملک کی اصلاح اور اس کی فکر ایمان کا مقتضا ہے. قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ کافر اپنے ملک کا بدخواہ ہوتا ہے اور مومن لازمی بات ہے اپنے ملک اور گھر کا خیر خواہ ہوگا. یخربون بیوتہم بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک اور گھر کو تباہ کر رہا ہے. مومن مسلم کی حیثیت سے اس قسم کا درد اور فکر رکھنا ضروری ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. آگے مختلف لوگوں کے مختلف ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس قسم کے مفاسد کو اور بون چالوں کو اور زبون حالی کو اور تخریب کاری کو کس طرح روکیں گے. چونکہ ہمارا تعلق اور عقیدت اول قرآن و سنت سے ہے. مومن مسلم کی حیثیت سے سب سے بڑا مداوا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نازل فرمایا ہے اور معلم الخیر کلہ اسعد السادات فی الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اور کہیں اشارات اور کنایات سے امت کو سمجھایا ہے کہ فتنوں سے بچو. لوگ فتنہ اس کو کہتے ہیں کوئی اختلافی مسئلہ ہو. اختلافی مسئلے کو فتنہ نہیں کہتے. فتنہ تو آپ کے نہ سمجھنے کو کہتے ہیں. آپ جو اس سے دور رہ رہے ہیں اور اس کو کما حق کہو اہمیت نہیں دیتے تو آپ اس کا فتنہ ہے. آپ اسے سمجھ لیں تو بات ختم ہے. کتنے امراض میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہے تو ڈاکٹر خانے تو لوگوں نے نہیں چھوڑے.
کتنے مسائل میں یہاں تک اختلاف ہے کہ ایک لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ السر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کینسر ہے، اور تمام ڈاکٹر مسلم ہے اور ان کی عزت توقیر مانی جاتی ہے۔ یقیناً فیصلے اسباب کے بل بوتے پر ہوتے ہیں، اسباب کبھی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، کبھی کم مؤثر ہوتے ہیں۔ یہی حال علماء اور اولیاء امت کا بھی ہے، بس بعض مسائل سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی چونکہ استعداد بشری استعمال ہوتی ہے اور وہ ہر فرد کا علیحدہ ہے۔ سب سے اعلیٰ استعداد اور عمدہ مقام انبیاء و مرسلین کا ہے۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وہ اللہ کی نگرانی میں اور خاص وحی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے اتباع ہے اور جو ان کے اتباع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی حد تک محفوظ فرمایا ہے۔ تو اسلام اصلاً اس دین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام ایک دن کا نام نہیں ہے، نہ صرف مسجد کا نام ہے، بازار میں بھی آپ مسلمان ہو، سیاست میں بھی آپ مومن مسلم ہو، مارکیٹ اور تجارتی منڈی میں بھی آپ کے ایمان و اسلام کی آزمائش ہے، گھر میں بھی آپ مسلمان باپ، مسلمان بیٹا، مسلمان خاون، مسلمان بھائی بن کے رہیے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا جو اس میں کمی کوتاہی کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین آدمی وہ ہے جو گھر میں بھی اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت مہربان، رحیم، کریم اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ بوجہ علم نہ ہونے کے لوگ ہر چیز کو الٹ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کہ اچھا آدمی وہ ہے جو کسی کو کچھ کہے نہیں، بھائی کہیں گے نہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ اچھا آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ بس جو ہمارا وقت مداہن ہو اور حق چھپائے، لب کشائی نہ کرے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ حضرت حسن مجتبی کی عمر وفات رسول کے وقت جمہور کے نزدیک 8 سال ہے اور حسین کی 7 سال ہے۔ ایک روایت احمد کے ہاں ملی ہے، اس کے مطابق 10 سال اور 9 سال ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن مجتبی نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے کہا اوہ اوہ، پھینکو، تھوکو، آسان تکون من الصدقہ، کہیں یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، اور سادات اور آل رسول کے لیے الی یوم القیامہ زکوٰۃ لینا و کھانا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو کیسے پیار محبت ہے حسن و حسین سے۔ بخاری مناقب میں ہے کہ آپ نے حسن و حسین دونوں کو گود میں اٹھایا اور فرمایا ہمارے خانتایا من الدنیا، جنت کے 2 پھول ہیں جو مجھے دنیا میں دے دیے گئے۔ لیکن جہاں غلطی آ رہی ہے تو ایک معصوم کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نہیں اس طرح آپ نہ استعمال کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوٹی عمر سے بھی اچھائیوں کی تعلیم دی جائے تاکہ بڑے ہو کر کے انہیں گرانی اور اسلامی زندگی اختیار کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت جبریل نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، اور فرشتے تو صادق اور سچے ہیں۔ مقررہ وقت گزر گیا، آپ بڑے متحیر تھے
باہر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ جبریل آ چکے ہیں. تو آپ نے کہا میں تو اندر انتظار کر رہا تھا. حضرت جبریل نے کہا لا ندخل بیتا فیہ کلب، جس کسی گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو زیروح کی یا جنبی کو غسل کا وقت ملا ہو اور اس نے نہیں نہایا ہو، وہاں ہم رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہو سکتے. آپ بہت متعجب ہوئے اور آپ نے کہا ہمارے گھر میں؟ تو آپ فوراً واپس آئے اور ام المومنین عائشہ سے پوچھا، بخاری میں ہے، بی بی صاحبہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن ایک چھوٹا سا پلہ جرو القلب کترے وہ گود میں لے کے گھوم رہا تھا اور غالباً پلنگ کے نیچے بٹھایا ہوا. آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور آپ نے اس کو باہر نکالا. امہات المومنین کو کہا کہ اس جگہ کو دھو لو، اگر بال بھی موجود ہو تو فرشتے نہیں آتے. جو لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں اور گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. امتی و مسلمان کی حیثیت سے اس کا جواز پیدا کرے. الا کلب صید، یا تو شکار کے لیے ہو، او کلب زرع، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو، او کلب الحراسہ، یا چوکیدارے کے لیے ہو. اس کے علاوہ تو کوئی استثناء نصوص میں یا امور فقہیہ میں نظر نہیں آیا. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے جتنی محبت کی ہے اس قدر آپ نے تنبیہات بھی فرمائی ہے. محبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی انسان کو حیوان بنانے لگے. جب تعلیم نہیں دیں گے تو وہ حیوان بن جائے گا. محبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ اسے فرائض منصبی سے آگاہ نہ کریں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی دینی اور دنیاوی فکر کرے. دنیا کی زندگی دین کے مطابق گزرنا ضروری ہے. محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سودا کیا تھا، کوئی خریدا تھا یا بیچا تھا، اور آپ نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ کو بہت زیادہ ناگوار گزری. آپ نے کہا عائشہ یہ تو ناجائز ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا ما لہؤلاء الناس، لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ سنت میں. ایسی کوئی شرط کسی نے لگائی جس کی اجازت دین نہ دے، وہ مردود شرط ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غلطی عائشہ کی تھی اور تنبیہ ممبر پہ ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ جیسے ام المومنین جو افقہ هذه الامہ بعد الاربع، نووی شرح صحیح میں کہتے ہیں، اور ان سے اتنے علم اور تفقہ کے ساتھ ایک معاملے میں کمی نظر آئی تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورۃ مومن کے اندر آپ کو کچھ گرانی پیش آئی. جو آیتیں بعد میں تھی وہ پہلے پڑھ لی اور جو پہلے پڑھنے کی تھی وہ بعد میں پڑھی گئی. نماز پوری ہونے کے بعد آپ نے پوچھا الیس فیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے کیا؟ اور کہا جی حضرت. آپ کے ہوتے ہوئے قرآن شریف صحیح نہیں پڑھا گیا، اتنا اعتماد تھا. تو انہوں نے کہا میں نے سمجھا کہ منسوخ ہوا ہوگا، آپ پر نازل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لو نسخ لاخبرتکم، اگر منسوخ ہو چکا تھا پہلے بتا دیتا. نبی علم چھپاتا نہیں ہے، ساری امت کا ذمہ دار ہے وہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کے علوم پر کتنا اعتماد تھا. اللہ اکبر. ابن سعد نے تاریخ میں نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب کا علم وہ 4 میں جمع تھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی،
اور پھر ان سب کا علم عبداللہ ابن مسعود میں اکٹھے تھا. اس لیے امام ابو حنیفہ نے اختلافی آثار اور روایات میں ترجیح اور راجح ابن مسعود کو بنایا ہے. وَهُوَ أَفْقَهُهُمْ وَأَكْبَرُهُمْ. ابن عبد البر شرح موطا میں کہتے ہیں وہ بڑے بھی ہیں عبادلہ میں، اور فقاہت بہت زیادہ ہے ان کی، دینی سمجھ اللہ نے بکمال عطا کی ہے. بڑی کتابوں میں حنفی فقہ کو فقہ مسعودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب اور ان کے اعوان نے روایات کی ترجیح اور راجح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر پیغمبر کا بہت بڑا اعتماد تھا. صاحب السواک، حضرت کی مسواک ان کے ہاتھ. صاحب الوسادہ، حضرت کی تکیہ ان کے ہاتھ. ضروری چیزیں جو اٹھنے بیٹھنے میں کام آتی ہے، وہ ایک خاص خادم ہوتا ہے اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے. یہ شرف اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نعدہم منہم، ہم تو ابن مسعود کو آل رسول میں سے سمجھتے تھے کہ گھر کا آدمی ہے. حتی نزلت آیات الحجاب، جب پردے کی آیات آئی اور ابن مسعود باہر کھڑے ہو گئے، آنے جانے میں آواز دیتے تھے، تو ہم اب سمجھ گئے کہ اچھا یہ ہمارے جیسے باہر کا آدمی ہے، گھر کا نہیں ہے. اتنا التصاق تھا، اتنا زبردست تعلق تھا. تو صحابہ کرام تو پیکر تھے ایمان کے اور حسن خلق کے اور جمیل آداب کے، لیکن یہ تو مسلم ہے کہ بعض سے افضل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خود انبیاء میں مقامات ہے، طبقات ہے، درجات ہے. اہل سنت والجماعت قاطبتاً تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق افضل هذه الامہ ہے. حضرت عمر کا مقام ان کے بعد ہے، حضرت عثمان ان کے بعد ہے، حضرت علی ان کے بعد ہے. اس طرح عبادلہ میں اور علوم اور فقہ کے لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیغمبر کے ساتھ صحبت عطا کی ہے. ایک رات کو آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر نہ جانا، انتظار کرو میرا. وہ بیٹھے رہے. فرماتے کافی وقت ہو گیا اور بس جھومنے لگا نیند سے. تو میں حضرت تشریف لائے اور مجھے کہا کہ چلے. میں آپ کے ساتھ روانہ ہوا. گئے آبادی ختم ہو گئی، جنگلات شروع ہو گئے. مجھے یقین ہو گیا کہ ہم اپنے حدود اور حجاز مقدس سے کہیں دور آ گئے. اس کے بعد آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا ایک یہاں بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا، اور آپ نے لاٹھی کے سرے سے ایک لکیر کھینچی ان کے چاروں طرف گول دائرہ، اور ان کو کہا کہ یہیں بیٹھے رہو. اگر بغیر میری اجازت کے باہر آ گئے تو پھر ملاقات قیامت میں ہوگی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت روانہ ہوئے، میں وہیں گول دائرے میں بیٹھ گیا. اب کافی دور گئے اور پھر آواز آ رہی تھی تقریر کی کہ آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اعمال کی دعوت دے رہے ہیں، آپ شرک اور کفر سے روکتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں. شور مچتا ہے، لوگ پھر آوازیں کم ہوتی ہے، پھر آپ تقریر کرتے ہیں، پھر شور مچتا ہے، پھر اخیر میں شور ختم ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بلائیں آئی، آفات آئی، لیکن عجیب بات تھی کہ جب پیغمبر نے جو دائرہ کھینچا تھا وہ اس سے پہلے ختم ہو جاتی تھی، ہوا میں اڑ جاتی تھی. کہا صبح صادق سے کچھ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ آج رات کو جنات کے وفد نے مجھ سے کئی مرتبہ درخواست کی تھی کہ ہمارے قوم قبیلے میں آؤ، وہاں بھی تقریر کرو، ان کو ایمان کی دعوت دو. آج کی رات مقرر ہوئی تھی.
اور فرمایا کہ پہلے تو لوگوں نے بڑا شور کیا، ہنگامہ کیا کہ ہم سابقہ طور طریقے شرک و بدعت نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کے زعماء نے اور ذمہ داروں نے انہیں سمجھایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، رسول مطلق ہے، اللہ کے فرستادہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں براہ راست سمجھانے آئے، اور لاکھوں کی تعداد آپ نے بتائی، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس قسم کا واقعہ 6 مرتبہ ہوا ہے، اور مشہور زمانہ محدث بدر الدین حنفی شبلی، جو قاضی بدر الدین کہلاتے ہیں، احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان میں لکھا ہے لیلۃ الجن وقعت 6 مرہ۔ شانور شاہ کہتے وہ ہوا اصح فی الباب۔ حضرت بنوری شرح ترمذی میں کہتے ہیں کہ اس سے تمام اندفاع اوہام کا ہو جائے گا۔ میں اس وقت صرف یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو بعض صحابہ کو کیسا قرب حاصل ہے آپ کا، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اس قسم کے جتنے آپ کے خدام خاص ہیں، علماء کہتے ہیں ان میں 2 چیزیں بڑی عجیب ہیں، ایک تو حاضری اور دوسرے ادب اور احترام بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے غصے میں کہا کہ قم اقعد، کھڑے ہو جاؤ، پھر تھوڑی دیر بعد کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود گیٹ میں داخل ہوئے، جیسے ہی لفظ سنا وہیں بیٹھ گئے۔ پھر کسی نے کہا آپ کو نہیں کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن نبی کے الفاظ ہیں، مجھے ایسے نہیں چھوڑنا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر جب پتہ چلا کہ خطبے کے دوران کوئی کمزوری دکھا رہا تھا، اس کو تنبیہ فرما رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل و دماغ میں سوائے ماننے کے اور کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے اس دن دور حدیث کے طلباء کو ایک عجیب بات بتائی، وہ یہ کہ صحابہ بعض اوقات مسائل میں الجھتے تھے، خاص کر حضرت عمر، وہ سناک آدمی تھے اور اللہ نے ان کو خاص تقویت اور صفت جلالت دی تھی، لیکن جب حضرت نے کہا کہ آرام سے بیٹھو، علی رسلک یا عمر وانا رسول اللہ، بیٹھ جاؤ آرام سے، میں پیغمبر۔ اس کے بعد عمر کا اف نہیں نکلا، بالکل ختم۔ میں طلباء سے ایسے گپ شپ میں میں نے کہا کہ باتیں تو تم بھی کرتے ہو لیکن چپ ہوتے نہیں ہو، بھلے سمجھو یا نہیں، یہ دیکھو ایمان کو، کیونکہ حق جو سوال کا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ آرام سے بیٹھو اور میں رسول ہوں، تم تو پیغمبر نہیں ہو، عمر سمجھ گئے کہ میرا سٹینڈرڈ ختم، آگے میری ذمہ داری مکمل ختم ہو چکی ہے۔ یعنی جس سرے سے لیں گے نا تو صحابہ کرام ایمان اور اعمال، آداب اور محاسن کے پے کر نکلیں گے، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم وجعل الجنۃ مثواہم۔ ہمارے ہاں جو تکلیف پیش آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اول تو معلومات نہیں ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رد المناطق میں اور ابن قیم غاصہ میں کہتے ہیں الجہل بالمسائل المرسلہ، اور دوسرا یہ کہ لحاظ حد سے زیادہ ہے۔ بھئی لحاظ مسائل کا نہیں ہے۔ آج ہی بخاری شریف میں وہ حدیث آئی کہ خیاط نے پیغمبر کی دعوت کی تھی، درزی نے، آپ کو کہا حضرت میرے پاس بڑا بہترین گوشت بنانے والا ہے، اس سے میں گوشت بناؤں گا اور آپ کی مرضی کے مطابق اس میں لوکی ڈالوں گا، آپ 4-5 آدمی یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی ساتھ کر کے میرے کھانے پہ آئیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کسبگروں میں خیاط درزی کو یہ شرف حاصل ہے، بشرطے کہ لوگوں کے کپڑے چوری نہ کریں اور لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، کہ اللہ کے رسول کے میزبان بنے۔ خیر، آپ نے پیغمبر کے لیے گوشت اور اس میں لوکی کے ٹکڑے وہ مسالن بنایا، لیکن عجیب بات ہے کہ پیغمبر وہ لوکی کے ٹکڑے چن رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سے لوکی سے محبت ہو گئی،
یہ میمنوں کے ہاں ہر جمعے کو پکتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے گل احمد ٹیکسٹائل والا, تو وہ کہتے ہیں کدو شریف, تو ڈاکٹر سمجھ کہتے وہ گورا کدو نہیں رہتا شریف جوڑ کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شریف تو ہے نا, پیغمبر کان یحب الدعا, حضرت بہت پسند فرماتے تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے, اور اس حدیث پر کلام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں لوکی بہت پسند تھی, لوکی کدو. علماء کہتے ہیں لمبی بھی اور چھوٹی موٹی بھی سب برابر ہے. طالب علم بھی ذرا ایسے سر چڑھے ہوتے ہیں, سمجھتے بعد میں ہیں بولتے پہلے. ایک نے آواز دی کہ وَلَٰكِنِّي لَا أُحِبُّ, مجھے تو بالکل پسند نہیں. امام ابو یوسف بہت ناراض ہو گئے, اور آپ چونکہ قاضی القضات تھے, ہم وقت تلوار اور جلات ساتھ رہتے تھے. اس طرح تھوڑا معاشرہ بنتا ہے, ٹیں پیں سے معاشرے نہیں بنتے. اشر دیکھو نا کیا ہو رہا ہے, اب کوئی نیا کام شروع ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ نامناسب حرکات. جو کام نہیں ہے وہ کب سننے میں آ جائے گا آپ کا. جب نظامی سارا لت پتے خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج. اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے معاشرے کی اصلاح فرمائے. امام ابو یوسف نے اس شاگرد کو کہا تم یا زندیق وَإِلَّا لَأَقْطَعَنَّ عُنُقَكَ, فوراً توبہ کرو ورنہ گردن تیری اتار دیتا ہوں. جو لوگ ہر بات پہ بہت پیارا ہے اور بہت نرم ہے, ان کو شرم کرنا چاہیے, ان کو مقاصد دین سے آگاہ ہونا ضروری ہے. یہ استاد ہے, قاضی القضات ہے. 42,000 مربع میل میں ہارون رشید کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا, اور واحد قاضی القضات نے, ان سے پہلے کوئی ہوا نہیں, ان کے بعد قیامت تک ہو. ایسے قاضی نہیں ہے مالک مدینہ میں بیٹھے ہیں, اوزاعی شام میں, ابو ثور ابو المرصد بصرہ میں ہے, مگر امام ابو یوسف کی قضا چیف جسٹس 3 سال اور 4 سال کے لیے نہیں, الی الوفات قاضی القضات رہے. دیکھیے تفصیلات کے لیے زاہد الکوثری کی کتاب حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی. جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں جی فلاں عالم نہیں کیا, فلاں نہیں کیا, یہ بڑے نخرباز پیدا ہوئے بلا وجہ کے سر چڑھے. تو ایسا کوئی کہتا کہ آپ کے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے, کہ امام ابو یوسف اس کو ایسا دیکھ کے کہتے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ, پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو, پھر میرے استاذ کا نام لو. ادب دیکھے نظر. مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مقامات تک کہاں پہنچتے ہو. تو میرے پاس ایک غیر مقلد آیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہب. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. ابن کمال پاشا نے لکھا ہے, چاروں ائمہ سے ثابت ہے کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے. مگر میں نے کہا صحیح اور غلط کا فیصلہ مینڈک خور اور ٹاپچیر وہ کرے گا جس کو نہ شلوار ڈھنگ کی آتی ہے, وہ کوہستان تک پہنچائی ہوتی, داڑھی خصوصیوں تک پہنچتی ہے. میں نے کہا پہلے اپنی شکل صحیح کرو, پھر امام ابو حنیفہ کے استاد بنو. یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے, یہ ائمہ متقنین کا کام ہے, خاص و خاشاک لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے یا تو ائمہ اجتہاد ہوں گے جو درایتاً فیصلے کرتے ہیں, اور یا محدثین ہوں گے جو اسناداً فیصلے کرتے. والبحث طویل فی ذیلی. تو ہمیں لوگوں کو روکنا نہیں ہے نا, ہمارا یہ کوئی مزاج ہے, لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ادب سے رہیں, احترام سے رہیں. اور یہ جو صورت میں نے نماز میں پڑھ تو پوری رات ہے, لیکن سینے میں وہ تکلیف بھی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر, یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز بغزری کی طرح پڑھائی جائے. وہ ایک دکاندار تھا, اس نے کہا یہ نماز تو میری بیوی بغزری بھی پڑھا سکتی ہے. تو یہ بغزری والی نمازیں نہیں چلتی, سنت نمازیں چلے گی. آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی ہے, آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور اور سورہ مرسلات پڑھی ہے. جس دن آپ نے بہت تنبیہ کی کہ ذرا نمازوں کا خیال رکھو, ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں آپ نے خود مغرب میں سورۃ الصافات تلاوت فرمائی.
تو یہ احوال اور موسم اور حالات کا مسئلہ ہے. آدمی کو پتہ ہے کہ پیچھے بیمار لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، اختصار مناسب. بخاری میں آپ نے کہا میں ایک لمبی صورت شروع کر دیتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ پورا کر کے پڑھوں گا، پیچھے صفوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ جاتی ہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ افتنان أُمِّهِ کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی. بچے کو تو نماز میں نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ یہ جو مینڈک خور وغیرہ ٹاپا چیر بے ادب، یہ وہاں پر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک عورت کھڑی ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، اس کے پاس گئی، یہ نماز ہے؟ تندور پہ چپاتی لگانی ہے، خیر تو ہے. میں نے کہا اور چھوڑو، ابو حنیفہ کی صرف نماز دیکھو تو عقل آ جائے گی. ہاتھ نہیں ہلا سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، اپنا جسم نہیں کورش سکتے جب تک شدید ضرورت نہ ہو. آپ کی نماز ہے یا روڈ ناپنا ہے؟ اتھے جا گڑانگا دبڑانگا، اور باتیں کریں گے تو حنفیوں کو عقل سکھانا ہو. یہ کمزوری ہے ان کی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان میں بھی اچھے اور باکمال لوگ ہیں. جب ہم ان کی باتیں کرتے ہیں تو اچانک حافظ سعید کا منور معطر چہرہ سامنے آ جاتا ہے. جس سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا ایمان ہے کہ حنفیہ کی نماز ہم سے زیادہ بہتر نماز ہے. کہا آپ کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں ان کو اہل حدیث ہرگز نہیں مانتا. یہ آن ریکارڈ موجود میرے پاس محفوظ ہے. تو ایسے لوگ قوم کے بڑے بنتے ہیں اور ان میں جامعیت ہوتی ہے اور ان میں آداب کا لحاظ ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، یہ مختصر زندگی ہے اور بہت فانی لمحے ہیں. کسرا وقوف نیز کے انجام کاری چیز، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آخرت کے لیے تیاری کا خیال کرنا چاہیے. آخرت برحق ہے، تمام انبیاء اور مرسلین اس کے لیے آئے. بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ نے محسوس فرمایا اور وہی کہ تریان سے آپ کو رمضان سے ہی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہر سال رمضان شریف میں جبریل آپ سے ایک قرآن سنتا تھا، لیکن آخری سال جب آپ نے قرآن شریف پورا کیا تو جبریل نے کہا عائد ہو حضرت، ایک اور ہو جائے. آپ نے ایک اور قرآن پڑھ کر سنایا، اور رمضان شریف ختم ہونے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ اس سال میرا وصال ہو جائے. بی بی صاحبہ نے پوچھا حضرت کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ہر سال رمضان شریف میں جبریل ایک قرآن سنتا، اس سال تو اس نے کہا ایک اور ہو جائے. اب کے ملے تو خوب لپٹنا، شاید کہ پھر ملے ہوئے ذوقی نظر نہ ہو. وذالک ان اجلی قد قربا، بخاری و مسلم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. اب جو آدمی کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ بہت قیمتی بات ہے. نبی کے دوارا آن ہر گھڑی خواب اور بیداری ہو، آنا ہو جانا ہو، ہر چیز قیمتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنے پھوپھی صفیہ کو بلایا اور آپ نے کہا کہ جو کچھ مجھ سے لینا ہے یہی لے لو، قیامت کے دن میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میرے آسرے پہ نہ بیٹھنا. آپ نے ایک ایک بیوی کو کہا. آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ متفق علیہ، ان کو کہا کہ یا فاطمہ یا بنتیہ، جو کچھ آپ کو چاہیے یہاں مجھ سے طلب کرے. لا اغنی عنک یوم القیامت شیئا، قیامت کے دن کے انتظار میں نہ بیٹھے، میں بہت مصروف ہوں گا. اللہ کے عذاب سے چھڑانا آسان کام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے لوگوں میں جرأت پیدا کرنا یہ عقل شعور اور اسلام نہیں ہے، لوگوں میں خوف پیدا کرنا. اور مقربان رابیش بود حیرانی، کاملین تو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی لرزتے رہتے ہیں. دیکھو کیسے آپ نے آخرت کے لیے ان کو تیار کیا.
اور بخاری شریف میں ہے کہ مرض الوفات میں آپ نے بیٹی فاطمہ کو قریب بلایا اور کچھ دیر بعد محسوس ہوا کہ حضرت فاطمہ ہچکیاں لے کے رو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر بلایا کہ ادھر آ جاؤ. تو حضرت نے ان سے کوئی بات کہی اور وہ بہت خوش ہوئی. تو بی بی فرماتی ام المومنین حضرت عائشہ کہ باپ بیٹی ہے، ہم کون ہیں بیچ میں بولنے والے. حضرت نے خود ان کو آہستہ اپنے پاس بلایا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ایک موقع ملا تو ام المومنین عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا میرا کوئی حق ہے؟ اور نے کہا میری ماں کی جگہ ہے. غیرتی اور دیندار لوگوں کے ہاں ستیلا وتیلا نہیں ہوتا ہے. باپ کی نسبت سے سب اولاد برابر ہوتی ہے، مائیں ایک جیسی. یہ ہمارے مولانا جو کہ ہے یہ مجھے عجیب باتیں کرتا ہے. یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کا بیٹا تو ہے نا، اپنے بھائیوں کو کہتے دوسری ماں سے. اور ایک دن مجھے کہا کہ ہم نے زندگی بھر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم دو ماں کے بیٹے ہیں. لوگوں کو عقل و شعور سیکھنا چاہیے. کہتے ہیں اپنے والے بھائی کا بعد میں، اور یہ جو دوسری ماں سے حضرت کے بیٹے ہیں ان کا کام پہلے کرنا پڑے گا تاکہ گلہ پیدا نہ ہو جائے، محسوس نہ کریں. تو آپ نے کہا کہ بالکل آپ میری ماں کی جگہ ہے، خدیجہ کی جگہ ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ پہلے آپ کو قریب بلایا تو آپ روئی اور دوبارہ ہنسی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ پہلے جو مجھے قریب بلایا تو مجھے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ شاید اس دفعہ اس بیماری میں میرا سفر آخرت ہو جائے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی خبر ہے کہ آسمان و زمین نے اس سے پہلے نہیں سنی. حضرت فاطمہ رونے لگی. علماء کہتے ہیں یہ پہلے سے اس لیے فرماتے رہے تاکہ تیار ہو جائیں، اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، موت تو سب کا برحق ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور فرمایا کہ دوبارہ جب مجھے بلایا تو مجھے کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملے گی. اور بہت زیادہ خوش ہوئی بی بی صاحبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وجعل الجنۃ مثواها. تو ایک تو آخرت کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. قیمتی زندگی گزر جائے گی اور پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے ایک سیدھا سادہ سا اہل دنیا دوست ہے، لیکن علماء سے محبت کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کو عجیب سمجھ دی. ایک دن مجھے کہا آپ ذرا صحیح طرح کتابیں دیکھیں اور ہمیں اچھے اچھے اعمال بتائے کہ جیسے ہی قبر میں مجھے رکھ دیا جائے تو میری نجات، میری مغفرت، میرے آرام کا فیصلہ ہو. اور پھر کہا کہ دیکھو اگر وہاں مجھے بند کر دیا گیا اور پھر مجھے کہا گیا کہ تیرا کام خراب ہے، تو مجھے کہا آپ کے لیے بھی اچھا نہیں. لوگ کہیں گے یہ اچھا والا مفتی نہیں تھا، اس کے شاگرد پٹ رہے. لا الہ الا اللہ. اور کہا ابھی بتاؤ تو ہم یہ دکانیں اور کارخانے اور فیکٹریاں سب کو آگ لگا دیں گے، اللہ کے دین پر قربان کر دیں گے، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ جب ڈراتا ہے کہتے فتقوا النار، آگ سے بچو. پانی ذرا سا گرم ہو گیا، چائے ذرا سی گرم ہو گئی زبان جلس جاتی ہے، جس حلق سے گزرتی ہے اس کی خیر نہیں ہے. کبھی یہ غور کیا ہے آپ نے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جہنم جہنم نار جہنم نار جہنم، اس سے ہمیں بہت بچنا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت آرام راحت اور عزت سے دینی آداب اور تقدس کے پیش نظر ہمارا وہاں بیڑا پار فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت سے پہلے جو زلزلے ہیں بہت خطرناک ہوں گے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ علماء کہتے ہیں ڈرنے کا حق یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے گناہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، خوف کی وجہ سے کسی نامناسب کام میں ہاتھ نہ ڈالے۔ لوگ تو دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا تو آخرت پر ایمان ہے، پیغمبروں پر ایمان ہے، قرآن شریف جیسی عظیم کتاب پر ایمان ہے۔ ہمیں تو یہ ساری مشقتیں جو بتائی گئی یہ کچھ نہیں، یہ بہت کم ہے، وہاں بیڑا پار ہو جائے اور اللہ وہ بڑا سفر مبارک و آسان فرمائے۔ تو ملک کے لیے بھی بہت فکر اور دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعائیں بھی بہت طاقت رکھتی ہے۔ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ۔ بد المعالی میں کہتے ہیں کہ دعاؤں کی طاقت امر مسلم ہے، انکار کرنے والے پرلے درجے کے گمراہ اور بے دین ہیں۔ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ۔ تو ایمان رکھنا دعا پر کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، چھوٹی چیز بھی اور بڑی چیز بھی۔ مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، اول پورے اسلام کے لیے، القدس کے لیے، اور امریکہ ظالم اور ان کے ناکارہ صدر جو پورے اسلام کو دکھ پہنچانے کے درپے ہیں، اللہ اس کا اپنے غیب سے انتظام فرمائے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی اور قرب و جوار کے باشندے جنہیں بلا وجہ لاکھوں کی تعداد میں بے دخل کیا جا رہا ہے، اللہ ان کو ہمیشہ کا سکون، عزت، آرام اور القدس کی عزت اور عظمت رفتہ بحال فرمائے۔ حرمین شریفین اور وہاں کی خادم حکومت بما حفظ و امان کے اللہ رکھے۔ جتنے بھی اسلامی ملک ہے، خاص کر ترکیہ آج کل ان کم بختوں کی نظروں میں ہے، افغانستان و عراق کو تو تس نس کیے، اللہ پھر وہاں اسلامی حکومت قائم فرمائے۔ اور پاکستان جو دنیا کے نقشے میں جیسے جسم میں روح، پاکستان کائنات کے اندر جیسے سورج اور چاند۔ افسوس کہ اپنوں کی وجہ سے ملک میں افراتفری ہے، پورا سکون اور آرام آپ کو نہیں ہے، لیکن جو لوگ باہر دنیا دیکھ کے آتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا رحمتوں والا ملک ہے، اور کتنا مسلمانوں کی عزت اور جاہ و جلال کا موطن ہے۔ تو پاکستان سے محبت کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے ملک کی فضا خراب ہو، نہ مسجدوں میں افراتفری ہو، نہ مدرسوں میں، نہ معادنوں میں، نہ مراکز توحید و سنن میں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ نامناسب کام تو ویسے ہی ناجائز ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہ ابن سیرین کی خدمت میں کوئی آئے نا، امام ہے حدیث کے بہت بڑے رویا کے، حسن بصری اور ابن سیرین ایک وقت کے ایک جیسے مضبوط عالم ہیں، تو نحویوں کے ہاں محاورہ بن گیا کہ جالس الحسنہ او ابن سیرین، یا حسن کے ساتھ بیٹھو یا ابن سیرین کے ساتھ، چپدوخ بیڑوخ پیگ دی بد ہرسا او دی کس دی ڈوبے دو خبر بلگی۔ بعض اوقات یک دھر گیر و محکم گیر، ایک کے ہو جاؤ لیکن پختہ ہو جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، خود بھی غرق اور اوروں کو بھی غرق کرا رہا ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین کی خدمت میں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کو میری سفارش کرو۔ ابن سیرین نے کہا کہ یہ کام تو ناجائز، ناجائز کام کی سفارش کیوں کروں؟ اس نے کہا حضرت میں بہت محتاج ہوں، میں یہ اچھا۔ تو انگیٹھی جل رہی تھی، سردی کا موسم تھا، حضرت امام محمد ابن سیرین کے سامنے انگیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس شخص کو کہا کہ صرف ایک انگلی اس آگ کے اوپر رکھو۔ اس نے کہا جی جل جاؤں۔ اچھا یقین ہے آپ کو اس آگ کا؟ کہ یہ آگ تو آخرت کی آگ کا 100 ایسا بھی نہیں، اور یہاں تو میں تم سے کہتا ہوں تمہاری مرضی انگلی رکھنا، نواز اللہ پوچھے گا نہیں، بلکہ لوگ جہنمی اور غلط سفارش اور غلط کام کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کے ڈالا جائے گا۔
اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی آگ جو ابھی ہے چند لمحوں بعد بجھ جائے گی، اس میں جلنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو میں تیرے لیے اپنا حسین بہترین جسم، عزت کی حیات آخر کار کیوں ڈبو دوں اور آگ کے نظر کر لوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالی خیر و عافیت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، شاعر دین و ملت کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بھائی اور بزرگ جو تشریف فرما ہیں اور جو مختلف ذرائع سے پورے عالم میں یہاں کے دینی پروگرام سنتے ہیں اور جن کے لیے یہ سب فکر مند ہیں، حق تعالیٰ ان سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے، آرام، عزت، فرحت نصیب فرمائے، رنج اور غم، تکالیف اور عذاب سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو مستقیم علی الصراط رکھے اور ہر طرح کی کجی سے، بدخیالی سے، بد نظری سے اور بدعت اور شرک کے اوہام اور انجاس سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ زندگی بھر توحید کے عقیدے پر ثابت قدمی اور سنت کے احیاء و نشاط پر اللہ تعالیٰ خوش رنگی اور بہترین مدد و نصرت اپنی شامل حال فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری آل و اولاد نسل در نسل دیندار بنا، ایماندار بنا، بہترین نمازی بنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بھی بخشش فرمائے، والدین، اساتذہ، مشائخ جتنے حقداران ہیں، قیامت کا دن برحق ہے، اور مسلمانوں کی بھی بخشش فرمائے، خاص کر قیامت کے دن جو کڑک وقت ہوگا حساب کا، یا اللہ آسان فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ یا اللہ ہماری آل اولاد اور بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی آرام و راحت کا سامان بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں اچھے لوگوں کا، اہل حق کا پیشوا، اہل حق کا مددگار، اہل حق کے اعوان بنا۔ ربنا وزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا، ہم پر اور ہمارے بڑوں پر جو آپ نے احسانات کیے، یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما۔ آل و اولاد میں ہمیشہ کے لیے نیک صالحین اور بہترین دین کے ساتھ قائم دائم فرما۔ ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ ہمارے دل و جان ایمان کی محبت و قوت سے آباد فرما۔ اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کہ اللہ ایمان اور اسلام کے راستے سے جو ہمارے اخیار و ابرار، مشائخ و اساتذہ، والدین اور احسان کرنے والے گزرے ہیں، اللہ ان تمام کلمہ گو مسلمانوں کی بخشش فرما، اور ہم کے لیے اور موجودین کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا فرما، کینہ اور بغض سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.